کیا آپ اس وقت کسی ایسی آزمائش سے گزر رہے ہیں جس نے آپ کی راتوں کی نیند چھین لی؟ کیا آپ نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے یہ سوچا کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ کیا آپ نے کبھی سجدے میں رو کر اللہ سے دعا مانگی مگر حالات ویسے کے ویسے رہے؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو آج کی یہ بات آخر تک سنیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج اسی پیغام کے ذریعے آپ کے دل کو سکون ملے، یا پھر یہ ویڈیو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے وسیلہ بنی ہو۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جس کا عنوان ہے جو لوگ اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں وہ کبھی خسارے میں نہیں رہتے۔ بے شک یاد رکھیں، جو اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں وہ کبھی خسارے میں نہیں رہتے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ ہر ٹوٹے ہوئے دل کے لیے امید ہے، ہر بے بس انسان کے لیے سہارا ہے، ہر آنسو بہانے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ ویورز، دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہے جسے دکھ نہ ملا ہو۔ کسی کے پاس دولت ہے مگر سکون نہیں، کسی کے پاس سکون ہے مگر صحت نہیں، اور کسی کے پاس سب کچھ ہے مگر دل خوش نہیں۔ یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، آرام کا نہیں۔ لیکن فرق صرف ایک چیز پیدا کرتی ہے۔ کچھ لوگ آزمائش میں ٹوٹ جاتے ہیں اور کچھ لوگ آزمائش میں اپنے اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں وہ کبھی ہار نہیں سکتے۔ ذرا حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کریں۔ ان کے بھائیوں نے ان کو دھوکہ دیا، کنویں میں پھینک دیا، غلام بنا کے بیچ دیا، جھوٹا الزام لگا کے جیل میں ان کو ڈال دیا۔ اگر وہ چاہتے تو اللہ سے شکوہ کرتے، لیکن انہوں نے صبر کیا، اور پھر ایک دن وہی قیدی پورے مصر کے خزانے کا امین بنا۔ یہ ہے صبر کا انجام۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام برسوں بیماریوں میں مبتلا رہے، جسم کمزور ہو گیا، لوگ ساتھ چھوڑ گئے، مال ختم ہو گیا، لیکن زبان پہ صرف اللہ کا ذکر رہا۔ آخرکار اللہ نے ایسا کرم فرمایا کہ صحت بھی لوٹا دی، عزت بھی دی، اور نعمتیں بھی پہلے سے زیادہ عطا فرمائیں۔ سوچئے، اگر اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے تو ہمیں آزمائش پہ اتنی حیرانی کیوں ہوتی ہے؟ آزمائش اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ ناراض ہے۔ کبھی کبھی آزمائش اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ آپ کو ایسے مقام تک پہنچانا چاہتا ہے جہاں آپ اپنے عمل سے نہیں، صرف اپنے صبر سے پہنچ سکتے ہیں۔ آج شاید آپ کے ہاتھ خالی ہوں، لیکن اللہ کا خزانہ خالی نہیں۔ آج شاید لوگ آپ کو بھول گئے ہوں، لیکن اللہ نے آپ کو نہیں بھلایا۔ آج شاید ہر دروازہ بند نظر آتا ہو، لیکن اللہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ بے شک یاد رکھیں، اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ وہ خاموش رہتا ہے مگر بے خبر نہیں ہوتا، وہ انتظار بھی کرواتا ہے مگر محروم نہیں کرتا۔ بعض اوقات اللہ آپ کی دعا فوراً اس لیے قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ آپ کو اس سے کہیں زیادہ دینا چاہتا ہے جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا، اور جب اللہ دیتا ہے تو حیران کر دیتا ہے۔ ویورز، اگر لوگوں نے آپ کو دھوکہ دیا، صبر کریں۔ اگر کسی نے آپ کی قدر نہ کی، صبر کریں۔ اگر رزق کم ہے، صبر کریں۔ اگر بیماری ہے، صبر کریں۔ اگر دعائیں ابھی تک قبول نہیں ہوئی تب بھی صبر کریں، کیونکہ صبر کرنے والا کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ بے شک ہو سکتا ہے آج آپ رو رہے ہوں اور کل اللہ ایسی خوشی دے دے آپ کو کہ آپ انہی آنسوؤں کو یاد کر کے مسکرا دیں۔ کبھی اپنی زندگی کے پچھلے سال یاد کریں، کتنی مشکلیں آئیں۔ آپ نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ اب شاید کچھ نہیں بچے گا، لیکن اللہ نے ہر بار آپ کو بچا لیا۔ پھر آج کیوں پریشان ہیں؟ جس رب نے پہلے سنبھالا وہ آج بھی آپ کو سنبھال سکتا ہے۔ یہ سب کچھ ہم سے شیطان کراتا ہے، ہمیں مایوس کر دیتا ہے، نماز سے دور کر دیتا ہے۔ وہ ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ دعا چھوڑ دیں، اللہ سے امید ختم کر دیں۔ لیکن ایک سچا مومن جانتا ہے کہ اندھیری رات کے بعد سورج ضرور نکلتا ہے، اور ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ اس لیے اگر آپ اس وقت آزمائش میں ہیں تو فیصلہ کریں، ہم کبھی نہیں روئیں گے مگر اللہ سے مانگنا بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہم تھک جائیں گے مگر سجدہ بھی نہیں چھوڑیں گے، کمزور پڑ جائیں گے مگر اللہ پہ بھروسہ بھی نہیں چھوڑیں گے،
اور یہی ایمان ہے، کیونکہ اللہ ایک منٹ میں تقدیر بدلنے پہ قادر ہے۔ جو دروازہ برسوں سے بند ہو وہ ایک دعا سے کھل سکتا ہے، جو بیماریاں سالوں سے ہوں وہ ایک کن سے ختم ہو سکتی ہیں، جو رزق رکا ہوا ہو وہ ایک فیصلے سے جاری ہو سکتا ہے۔ اس لیے مایوس نہ ہوں، اللہ سے جڑے رہیں، نماز کی پابندی کریں، استغفار کو اپنا معمول بنا لیں، درود کثرت سے پڑھیں، اور ہر حال میں یہ یقین رکھیں کہ میرا رب میرے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے بے شک۔ آخر میں صرف ایک بات، اگر آج آپ کے دل میں درد ہے تو اسے لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے سامنے رکھیں۔ لوگوں کے سامنے اس درد کو نہیں رکھیں، کیونکہ لوگ تو آپ سے رو کے سنیں گے اور ہنس کے اڑائیں گے، کیونکہ لوگ صرف کہانیاں سنتے ہیں، لیکن اللہ دلوں کی آواز سنتا ہے۔ یاد رکھیں، جو اللہ کے لیے صبر کرتا ہے اللہ اسے کبھی خسارے میں نہیں رہنے دیتا۔ اللہ کبھی اس کے آنسو ضائع نہیں کرتا، کبھی اس کی دعائیں رد نہیں کرتا، اور کبھی اس کا صبر کا اجر کم نہیں کرتا۔ آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر حال میں صبر کرنے، اپنے فیصلوں پہ راضی رہنے اور اپنی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر میرا یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شیئر کسی کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کو سکون کی دولت سے مالا مال کرے اور ہمارے دلوں کو سکون دے اور ہمارے لیے بہتری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ۔